اچھا، کیا غیر مسلموں کے بازار یا اسٹور سے مچھلی خرید کر کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہاں مثلا ٹن پیک رکھے ہوئے ہیں، یا مثلا مچھلی ہے ایک پورے اس کے اندر، اور اب اس کے اندر بھی دیکھیے وہی والی چیز ہے کہ وہی اطمینان ہونا چاہیے کہ پانی سے زندہ نکالی گئی ہے، اور غیر مسلم ممالک کے اندر اتنی ہی سختی ہے، اور تقریباً یہ بات یعنی یقین و اطمینان سے کہی جا سکتی کہ سب زندہ مچھلی پانی سے نکالی گئی. اور میں نے جیسے کہا سائنٹیفیکلی بھی بہت مشکل ہے کہ کوئی مری ہوئی مچھلی اس انداز سے جال میں پھنسے، جو تفصیل ہم نے اس سے پہلے بیان کی. تو مچھلی کافر سے بھی لے سکتے ہیں، زندہ نکالی گئی ہے، بس یہ اطمینان آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے. تو البتہ کافروں سے اگر کوئی مچھلی مل رہی ہے اور وہ مشکوک مچھلی، تو اس کا تو میں نے کہا کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی پانی سے زندہ نکالی گئی ہے. لیکن بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے والی. تو اس صورت میں ایسی تمام مچھلیوں سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا کہ جن کا چھلکے والی ہونا کنفرم نہیں. کبھی کافروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ایسے سٹورز وغیرہ پہ اگر انسان جائے کہ جہاں پر بہت سارے اس طرح کے ٹن پیکس رکھے ہوئے ہیں مچھلیوں والے، تو اس کے اندر آپ کو یہی دونوں اطمینان ہونے چاہیے. پہلا اطمینان تو ہوتا ہے کہ پانی سے زندہ نکالی گئی، اس کا بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ وہ والی مچھلی ہے اس ٹن پیک میں کہ جو کہ جس پر چھلکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو ان تمام مچھلیوں کو نہیں کھا سکتے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو. اچھا، اگر ڈبے کے اوپر چھلکے والی مچھلی کا فوٹو بنا ہوا ہو تو کیا تب استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا بھی حکم وہی ہے کہ آپ کا اگر یقین و اطمینان یہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈبے کے اوپر جو مچھلی بنی ہوئی ہے یہ اس پہ تو چھلکے والی مچھلی بنی ہوئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں ڈبے کے اوپر کوئی چیز کا لکھا ہوا ہونا یا اس پر کسی تصویر کا بنا ہوا ہونا یہ کوئی فائدہ آپ کو نہیں دیتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے. اطمینان ایک الگ سے اندرونی کیفیت کا نام ہے آپ کی، یعنی آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چھلکے والی مچھلی ہے. مثلا نام سے پڑھا آپ نے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا. یا یہاں پر تو بہت ساری دیکھیے بہت سے بیرون ممالک میں، کیونکہ وہ یہ تو تصویر کوئی سی بھی لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بالکل اسی کی تصویر لگائی جائے. لیکن اگر اطمینان ہو رہا ہے، جیسے یہی اس پہ سرڈائن نام کی جو فش ہے، بہرحال یہ بھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ یہ حلال مچھلیوں میں سے، اس پہ جو تصویر بھی بنی ہوئی ہے وہ چھلکے والی مچھلی کی. لیکن ممکن ہے کہ ایسی تصویر انہوں نے لگا دی ہو کہ ہاں وہ مچھلی ہے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ چھلکے والی ہی مچھلی اس ڈبے کے اندر ہے. اگر یہ اطمینان آپ کو نہیں ہے تو آپ اس مچھلی کو نہیں کھا سکتے، چاہے اس کے اوپر چھلکے والی مچھلی کی تصویر ہی کیوں نہ بنی ہو. کیونکہ بہت سارے دیکھیے یہ تو خالی میں اس کی بات مچھلی کی ابھی ہو رہی ہے، لیکن عام طور پر ٹنز کے اندر جو گوشت وغیرہ بھی ملتے ہیں، کافر ممالک کا جو گوشت ہوتے ہیں، ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے، وہ بہت تفصیلی بحث ہے کہ کافر ممالک کے جو بھی ذبیحے آتے ہیں ان سب کو نجس سمجھا جاتا ہے اور حرام سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ جھٹکے کا گوشت ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو 100% کوئی یقین پیدا ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا تھا. اور اچھا وہاں پر اگر بعض اوقات آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ڈبوں پر لکھا ہوتا ہے حلال گوشت، تو کیا اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ڈبے پہ کچھ لکھا ہونا جو ہے وہ کافی نہیں، مثلا اس پہ حلال، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے حلال کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتا اور سور نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں مسلمان کا شرائط کے تحت ذبح کرنا بھی ضروری ہے اس کو. تو وہ عام طور پر مشینوں سے ذبح کر دیتے ہیں ایسے ہی، اور بس وہ کتا اور سور نہیں ہوتا، لیکن گائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ تو اس پر لکھ دیتے ہیں حلال گوشت. اس وجہ سے اس کا لکھا ہونا اس لحاظ سے بھی کافی نہیں ہے عام گوشتوں کے حوالے سے. لیکن اس میں تو کیونکہ ذبح والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو کافر سے بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے اندر بس یہ دوسری شرط جو ہے خاص طور پر یہ آپ کو دیکھنی ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے، چھلکے والی ہو.